محمد آبرو لفظ یا لفظوں کی رانائی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آبرو لفظ یا لفظوں کی رانائی، محمد علم و حکمت رمز و عرفاں عقل و دانائی، محمد کب کسی انسان کے حد گما تک ہے، محمد کا سفر غار ہرا سے آسماں تک ہے، محمد وہ محمد وہ محمد وہ محمد ہے جس کے نقش پا سے خلد کا امکان بنتا ہے، جس کی اتباع سے آدمی انسان بنتا ہے، جس کے وصف حسن خلق سے قرآن بنتا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، شرفاء امت، سٹیج پر تشریف فرما میرے معزز علماء کرام اور مشائخ اعزام، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے ختم نبوت کے بابرکت اور مبارک اور خوشبودار موضوع کے عنوان پر یہ خوبصورت مجلس سجائی گئی ہے۔ ختم نبوت کا موضوع اور اس کی اہمیت آپ میں سے اکثر احباب جو عمر رسیدہ ہیں، ارباب علم و دانش ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس اہم ترین موضوع کے عنوان پر کتنے اکابرین نے اپنا خون اس سرزمین کو دیا ہے، اس موضوع کو دیا ہے، اس مسئلے کو دیا ہے، تب جا کر یہ ختم نبوت جیسا پھول خوشبودار بنا ہے۔ حاجی امداد اللہ و حاجر مکی کی الف سے لے کر علامہ بن نوری کی بات تک، علامہ بن نوری کی بات سے لے کر عطا اللہ شاہ بخاری کی عین تک، عطا اللہ شاہ بخاری کی عین سے لے کر غلام غوث ہزاروی کی غین تک، غلام غوث ہزاروی کی غین سے لے کر قاضی احسان احمد شجاوادی کی کاف تک، قاضی کی کاف سے لے کر لال حسین اختر کی لام تک، لال حسین اختر کی لام سے لے کر مفتی محمود محمد علی جلندری منظورہ مچینوٹی کی میم تک، منظورہ مچینوٹی کی میم سے لے کر یوسف لدھیانوی کی یا تک، اس مسئلے کے تحفظ کے لیے ایمان پرور حقائق افروز تحریک چلی ہے، تب جا کر یہ مسئلہ خوشبودار اور مہکتا اور دمکتا ہم اور آپ تک پہنچا ہے۔ یہ پاکستان افغانستان کے بارڈر پر تو مجلس نہیں ہو رہی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سنجیدہ سنجیدہ چہرے لے کر بیٹھنے کی بجائے خندیدہ خندیدہ چہروں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو کہنے والا سمجھتا ہے کہ میری بات آپ کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دیتی ہے اور دل اور دماغ تک پہنچ رہی ہے۔ دل خندیدہ میرے شیخ مرشد عارف باللہ حضرت مولانا الشاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم اپنے شیخ میرے دادا پیر حضرت شاہ کی مختار صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں، میں ہر جگہ پر یہ کہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا بنگلہ دیش میں بیان تھا تو حضرت کے سامنے کافی مجمع تھا تو حضرت نے فرمایا جو سنجیدہ سنجیدہ چہروں والے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں، جو خندیدہ خندیدہ چہروں والے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ لہذا خندیدہ خندیدہ یعنی مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ بیٹھیے، مختصر سی گفتگو ہے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں یہاں علماء بیٹھے ہیں، احباب اللہ والے بیٹھے ہیں جن کی زیارت بھی آپ معلوم ہے کہ دیکھنا بھی ثواب ہے، تو لہٰذا آپ احباب صرف چند منٹ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو ہر چیز جدا عطا کی ہے۔ اللہ نے آپ کو نام بھی جدا دیا، آپ کی ذات بھی جدا ہے، آپ کے اصحاب بھی جدا ہیں، اہل بیت بھی جدا ہیں، آپ کی شریعت بھی جدا ہے، قرآن بھی جدا ہے، آپ لائے جو دین اسلام وہ سب سے جدا ہے، آپ کی ذات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا سب کچھ جدا ہے۔ پیدائش کے عنوان پر آ جائیے تو آپ کی پیدائش بھی سب سے جدا ہے۔ ایک پیدائش میری اور آپ کی ہے اور ایک پیدائش میرے محبوب مکرم کی ہے۔ میں اور آپ اگر پیدا ہوں تو ہمارے پیدا ہونے پر گھر میں بدبو آئے، میرے محبوب پیدا ہوں تو گھر میں خوشبو آئے۔ میں اور آپ پیدا ہوں تو ہمیں دائی کی حاجت ہو، میرے محبوب پیدا ہوں تو دائی کی حاجت نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر پیدا ہوں تو لوگ شور شرابہ کریں، میرے محبوب پیدا ہوں پوری کائنات میں سناٹا طاری ہو گیا۔ میں اور آپ اگر پیدا ہوں نام ماں باپ رکھتے ہیں،
میرا محبوب پیدا ہو نام عرش کا خدا رکھتا ہے، میں اور آپ اگر پیدا ہو ہمیں ختنے کی حاجت ہو، میرے محبوب پیدا ہوئے آپ کو ختنے کی حاجت نہیں، آپ مختون پیدا ہوئے، میں اور آپ سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے، میرے محبوب سو جائیں آپ کا وضو نہ ٹوٹے، میں اور آپ اگر ہم چلیں سامنے کی طرف ہمیں صرف سامنے نظر آئے، پیچھے سے ہم بے خبر ہیں، میرے محبوب چلتے ہیں آپ کو پیچھے بھی ویسے نظر آئے جیسے سامنے سے نظر آئے، میں اور آپ اگر بولیں دھوپ کی نکلتا ہے، میرے محبوب بولیں نور کی کرنیں نکلتی ہیں، میں اور آپ اگر کسی کے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال دیں وہ پانی کے برتن کو گھنگالنے کے لیے بھاگ کھڑا ہو، میرے محبوب اپنا ہاتھ مبارک اگر برتن میں ڈال دیں خدا انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، میں اور آپ اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کریں لوگ اسے معیوب سمجھے، میرے محبوب انگلی کا اشارہ کریں چاند و لخت ہو جائے، میرے محبوب انگلی کا اشارہ کریں ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریاں بھی میرے محمد کا کلمہ پڑھنے لگ جائے، میرے محبوب انگلی کا اشارہ کریں درخت زرعی چین کر محمد کے قدموں کے بوسے لینے آ جائے، میں اور آپ اگر کسی کے پانی کے برتن میں تھوک دیں وہ برتن کو دھونے کے لیے بھاگ کھڑا ہو، میرے محبوب اپنا لعاب کھارے پانی کے کنویں میں ڈال دیں وہ بھی کھارے پانی کا کنواں بھی میٹھا ہو جائے، میں اور آپ اگر ہم چلیں ہم لوگوں کو پسینہ آئے ہمارے پسینے سے لوگ نفرت کریں، میرے محبوب کو پسینہ آئے لوگ شیشیوں میں بھر کے خوشبو کی جگہ پہ استعمال کرے، میں اور آپ اگر ہم لوگ میرے محبوب کو اللہ نے ہر چیز جدا عطا کی ہے، میری اور آپ کی زندگیوں میں فرق ہے، محبوب کی زندگی میں فرق ہے، میرے محبوب کو اگر پسینہ آ جائے گلشن مہکنے لگتے ہیں، میرے محبوب کا اگر ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں ہجرت ہوتی ہے، میرے محبوب براق پہ سوار ہو جائیں تو معراج ہوتی ہے، میرے محبوب کو اگر پسینہ آ جائے گلشن مہکنے لگتے ہیں، میرے محبوب ہاں کرتے ہیں چیز حلال ہوتی ہے، نہ کرتے ہیں چیز حرام ہوتی ہے، چہرہ اگر ظاہر کر دے خدا دن کو اجالا دے دے، میرے محبوب زلفوں کو لہرا دے رات کو تاریکی مل جائے، میرے محبوب مسکرا پڑے تو خدا جنت کو بہاریں عطا کر دے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، ناز کر اپنے مقدر پہ اے نوع بشر مل گئے مصطفیٰ بتا اور کیا چاہیے۔ اللہ نے وہ ذات اقدس وہ ذات گرامی ایسی ہمیں عطا کی ہے، ہر چیز جدا ہے، جس طرح آپ نے کئی مرتبہ خطیبوں کی زبان کہ پاک نبی کا پاک زمانہ، پاک صحابی پاک گھرانہ، پاکوں میں وہ پاک ہوا ہے نبیوں میں لولاک ہوا ہے لولاک، بلکہ میں ایک اور آج یوم وفات ہے، اقبال ڈے کے نام پر منایا جا رہا ہے، علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ، جس کو اگر کسی نے پڑھا ہے تو ان سے پوچھئے اکابرین سے پوچھئے اس کے اشعار کی گہرائی اور عشق نبوی میں ڈوبے ہوئے اس کے اشعار، بلکہ میں آج اسی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے اسی کا شعر جو آقا کی ولادت اور آپ کی ذات، کہ آپ کی ولادت بھی اعلیٰ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، آپ کی ذات بھی اعلیٰ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اسی پر مشہور و معروف شعر ہے، اسی عنوان سے کہ آج اس کا یوم اقبال ڈے ہے، اسی مناسبت سے کہ نہ ہو یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں دنیا کے چمن میں ستان میں گلستان میں چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ سب کچھ آج فیضان، جتنی دنیا میں بھلائیاں ہیں، خیر ہیں، اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، محبوب مکرم کی ولادت باسعادت سے ملی، تو اسی لیے مسکن وطن میں جیون رہن میں مصطفیٰ سب سے جدا، جوبن بدن بندھن ملن میں مصطفیٰ سب سے جدا، درجات میں طبقات میں سادات میں برکات میں عادات میں وزات میں حربات میں خدمات میں جذبات میں نغمات میں صدمات میں دن رات میں سب سے جدا، ان کا قدم لوح و قلم رحم و کرم، ان کا حرم ان کا کرم رب کی قسم سب سے جدا،
وہ مصطفیٰ، وہ مجتبیٰ، وہ رہنما، وہ آسرا، وہ دلربا، وہ شہنشاہ، وہ با وفا، وہ با حیا، وہ مدعا، وہ ارتقا، وہ مبتدا، وہ منتہا، وہ ابتدا، وہ مقتدا، وہ ابتدا، وہ انتہا، وہ ہر دعا کا مقتضا، وہ پیشوا سب سے بڑا، وہ بادشاہ رب کی رضا ہے مرتضی سب سے جدا۔ توصیف میں، تعریف میں، تالیف میں، تصنیف میں، وہ ظریف میں، وہ حلیف میں، ہر ردیف میں سب سے جدا، آہنگ میں، ہر ڈھنگ میں، ہر سنگ میں، ہر جنگ میں، فرہنگ میں، ہر رنگ میں، اورنگ میں سب سے جدا، مصداق میں، افلاق میں، الحاق میں، اخلاق میں، افلاق میں، ادراک میں، املاک میں سب سے جدا۔ کون ہے؟ اذان ہے، امان ہے، ارمان ہے، قرآن ہے، ایمان ہے، ذیشان ہے، پہچان ہے، دل جان ہے، ایقان ہے، اتقان ہے، رضوان ہے، دیوان ہے، گردان ہے، رومان ہے، بستان ہے، ترمان ہے، مسند سند مقصد جسد میں مصطفیٰ سب سے جدا، مرکد لحد معبد رسد میں مصطفیٰ سب سے جدا۔ دشواریاں، غمخاریاں، دلداریاں، دشواریاں، غمخاریاں، خودداریاں، بیداریاں، دلداریاں، سالاریاں، سب ساریاں بالکل عیاں۔ وہ مرسلی میں بہترین، وہ مرسلی میں بہترین، وہ سرمگی، وہ دل آفری، وہ بالیقین ماہ جبی، اکمل ہنسی، کامل ہنسی، وہ اکمل ہنسی، وہ دل کے قریب، اور ان کی صدا، ان کی دعا، ان کی ندا، ان کی وفا، ان کی عطا، ان کی گھٹا، ان کی ہوا میں پا رہا، محراب ہے، سیراب ہے، شاداب ہے، نایاب ہے، القاب کے ابواب ہیں، اصحاب کے مہتاب ہیں۔ رحمت تیری، برکت تیری، عظمت تیری، حکمت تیری، سنت تیری، فطرت تیری، ملت تیری، رغبت تیری، چاہت تیری، خلعت تیری، امت تیری، رفت تیری، نسبت تیری، اور قربت تیری، صحبت تیری، حرمت تیری، غیرت تیری، غایت تیری، ساعت تیری، عادت تیری سب سے جدا۔ اوصاف میں، اصناف میں، اسلاف میں، اشراف میں، انصاف میں، اوقاف میں، اہداف میں، جوہر ہنر برتر بشر میں مصطفیٰ سب سے جدا، منظر قدر مظہر اثر میں مصطفیٰ سب سے جدا۔ تو آپ کی ذات اقدس سب سے جدا۔ اللہ نے ہر چیز آپ کو چن کر دی ہے، اللہ نے یہ امت بھی چن کر دی ہے، آپ کی ذات سب سے جدا ہے۔ آج دنیا میں جو بھی فیضان ہے، یہ مدارس کے خوبصورت مناظر ہیں، یہ خانقاہوں کے خوبصورت معرفت خداوندی کا درس پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں علم نبوت پڑھایا جاتا ہے، یہ طلباء کے خوبصورت چہرے یہ کیا ہے؟ یہ فیضان نبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ مدرسوں میں آؤ، کھلے کھلے چہرے ہیں، تمہیں آج کروڑوں کمانے والا بھی رات کو سکون کی نیند نہیں سوتا، جس طرح یہ دال ساگ کھانے والے رات کو بادشاہوں کی طرح بہترین خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں۔ یہ فیضان نبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہ لینا نہ دینا نہ مہنگائی نہ کچھ، رب العالمین کام لے رہا ہے، جس سے لے رہا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ دنیا آج ترس رہی ہے، بھوک کو مر رہی ہے، طالب علم قرآن اور حدیث کی برکت سے صبح کو اٹھتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے سو جاتا ہے۔ یہ فیضان نبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، یہ سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں جو زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ نبیوں کو نبوت، نبی کی نبوت کا فیضان ہے، رسولوں کو رسالت ملی ہے، نبی کی نبوت کا فیضان ہے، یہاں تک کہ رسولوں کو شریعت ملی ہے، نبی کی نبوت کا فیضان ہے، ابو بکر کو صداقت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، عمر کو عدالت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، حیدر کرار کو شجاعت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، امیر معاویہ کو سیاست ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، عبداللہ بن مسعود کو فقاہت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، عبداللہ بن عباس کو فراست ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، بادشاہوں کو بادشاہت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، امیروں کو دولت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، حکیموں کو حکمت ملی ہے،
میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، طبیبوں کو طبابت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، اور ذہینوں کو ذہانت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، فتینوں کو فطانت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، کافروں کو اسلام کی دولت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، غلاموں کو حریت ملی ہے، میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، اور اگر عورتوں کو عفت ملی ہے میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، اور مردوں کو فوقیت ملی ہے میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، بچوں کو تربیت ملی ہے میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی ملے گی تو بھی میرے نبی کی نبوت کا فیضان ہے۔ جتنے بھی رہبر زمانے میں پیدا ہوئے ہے سبھی میں مسلم تیری رہبری، آقا کون پہنچا ہے تیرے کمالات کو، تجھ کو نبیوں پہ حاصل ہوئی برتری، تو فخر الرسل افضل الانبیاء، صرف زیبا جہاں کو تیری سروری، تیری عظمت خدا ہی کو معلوم ہے جس نے خود ختم کی تجھ پر پیغمبری۔ آپ کو نام بھی اعلیٰ عطا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا خوبصورت۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا، فرمایا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے کمالات کو اکٹھا کرو تو حسن محمد بنتا ہے، اور حسن محمد کو نکھارو تو اصحاب محمد بنتے ہیں۔ پھول، رنگ، خوشبو، صبا چاند تارے، توجہ کیجئے گا، رنگ، خوشبو، صبا چاند تارے، کرن، پھول، شبنم، شفق، آب جو چاندنی، تیری دلکش جوانی کی تشکیل میں، تیری دلکش جوانی کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر شے کام آگئی۔ تو نام بھی آپ کو اعلیٰ عطا کیا، اور آپ کو نام ختم محمد کیا ہے؟ ختم نبوت کی دلیل نام محمد ہے، خدا کے نام سے ملا نام محمد ہے، طوبہ میں لکھا ملا نام محمد ہے، اور پھلوں کی مٹھاس میں نام محمد ہے، پھولوں کی پتیوں میں لپٹا نام محمد ہے، ستاروں نے لکھ دیا نام محمد، کائنات کا جمال نام محمد، کائنات کی رونق نام محمد، انسان کا حسن نام محمد، ہر عیب سے مبرہ نام محمد، نقطوں سے پاک نام محمد، اور عاشقوں کی جان نام محمد، اور محبت و عقیدت کا گلدستہ نام محمد، نعتوں کا حسین گلدستہ نام محمد، دل ربا دلکش نام محمد ہے۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ ہی کی ذات اقدس ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے، جس کی وجہ سے آج عزتیں ہیں، احترام ہے، مدارس، مساجد، تبلیغ، خانقاہی، یہ رونقیں، یہ اچھائیاں، یہ اخلاق، یہ محبتیں، یہ الفتیں، یہ سب کچھ اسی کے مرہون منت ہے کہ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکاں وہ کون تھا، وہ کہ نازاں جس پہ ہے خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا، جس نے سکان زمین کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کے دشت میں گلستان تھا جو وہ کون تھا، جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، بجلیوں کی زد پہ تھا جو باغباں وہ کون تھا، جس نے پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں دی، ایسا پھر شیریں سخن شیریں زباں وہ کون تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔